بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 155 اور اس کی دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے بنو نذیر، یعنی غزوہ بنو نذیر۔ کچھ حصہ اس کا بقیہ ہے، پیج ہے 401، مین ہیڈنگ چل رہا ہے عہد کے بعد کی فوجی مہمات، اور اس کی یہ سرخی ہے، شہ سرخی، یعنی 5واں پوائنٹ ہے اس کا، غزوہ بنو نذیر، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں، یعنی غزوہ احد۔ جو لانگا سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلندر اس کا مقام تھا۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس و داران خام تھا۔ دنیا کے اس شہنشاہ انجمہ سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نیل فام تھا۔ دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نیل فام تھا۔ آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلاوطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار مت چھوڑو۔ میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کو خود اعتمادی پلٹ آئی، یعنی یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی، اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن ہونے کی بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار ہوئی بن اخطب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دشمن کیا کہتا ہے، صحابہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کیا کرتی ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاہد کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔